سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالإزاء، ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرہ، ذا الملک والملکوت وذا العزة والجبروت، والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين۔ صلوات۔ سہروزہ مجالس کی یہ تیسری مجلس اور آخری مجلس اس 40 کے ایام کی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، خصوصاً نام لوں تو بہت سارے نام ہیں، کہ انہوں نے مجھے دعوت ثواب دی اور اس سعادت میں شریک کیا کہ میں سوگواران حسین کے ساتھ شہیدوں کا نہیں اب اسیروں کے سوگ اور عزا میں شامل ہو سکوں۔ اس سلسلے میں روزانہ میں قرآن مجید کی مختلف آیات کے ساتھ ان مجالس کا آغاز کرتا رہا، اور آج سورہ آل عمران کی اس آیت کے ساتھ کہ جس میں رب العالمین نے پوری کائنات کے اندر چند مصطفیٰ بندوں کا ذکر کیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کتنے لوگ گزرے، کتنے انسان گزرے، کتنی انسانیت کے قافلے گزرے، اور پھر خاتم سے لے کر تا این دم اس وقت تک، اور اس وقت تقریباً 7 بلین افراد موجود ہیں۔ ان تمام افراد میں یہ بندے ہیں کہ جن کو رب العالمین نے کائنات میں مصطفیٰ قرار دیا۔ ارشاد باری ہوا بتحقیق انا، کوئی شک نہ کرنا، کوئی تردد نہ کرنا، کسی قسم کا انکار نہ کرنا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے مصطفیٰ کیا، اللہ نے چنا، اللہ نے ان بندوں کو برگزیدہ کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو چنا۔ اس کے معنی یہ کہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہی آدم مصطفیٰ قرار پا چکے تھے، اس لیے کہ علم الہی میں مصطفیٰ تھے، اس لیے آدم کو چنا، آدم کو منتخب کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور آدم کے بعد نوح کو مصطفیٰ کیا، وآل ابراہیم، اور پھر ابراہیم کی آل کو مصطفیٰ کیا، وآل عمران علی العالمین، اور ان سب کے بعد عمران کی آل کو عالمین میں مصطفیٰ قرار دیا۔ ان سب کے بعد عمران کی آل کو عالمین میں مصطفیٰ قرار دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ
ایک آیت ہے قرآن کی سورہ آل عمران کی، اور اللہ ان تمام بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کو عالمین میں چنا ہے، مگر اس چناو کی منزل پر، اس استفاء کی منزل پر اللہ نے دو بندوں کا ظاہری ذکر کیا، اور دو بندوں کا ظاہری نہیں، ان کی نسل، ذریت اور آل کا ذکر کیا۔ ابھی میں آگے بڑھ کر گفتگو کروں گا کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفی کیا ہے، دو بندوں کا ذکر اور دو بندوں کی آل کا ذکر، آل ابراہیم، آل عمران۔ تو اب صرف اس ظاہری ترجمے نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ذریت کو یا آل کو کوئی حق نہ ملے، وہ کیوں نہیں غور کرتے کہ جب رب العالمین مقام استفاء کا ذکر کرتا ہے تو دو بندوں کے ساتھ ان کی آل کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ درود پڑھیں۔ دو بندوں کا ذکر اور دو بندوں کی آل کا ذکر، اور شرف یہ بیان کیا کہ ان سب کو ہم نے مصطفیٰ کیا، ان سب کو ہم نے چن لیا۔ عزیزان گرامی، انسانی سائیکالوجی یہ ہے، انسانی نفسیات یہ ہے کہ نہیں چاہتا کسی کے لیے کہ وہ اس پر سپرسیڈ کر جائے، اس پر سبقت کر جائے۔ کسی کے لیے نہیں چاہتا انسان مگر اپنی آل کے لیے، مگر اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ ہم جس مقام تک پہنچے اس سے بڑھ کر ہماری اولاد پہنچ جائے، ہم نے جو مرتبہ پایا اس سے بڑا مرتبہ ہماری اولاد پالے۔ اگرچہ کہ اولاد مقام پا رہی ہے، اگرچہ کہ نسل مقام پا رہی ہے، مرتبہ پا رہی ہے، مگر جتنا مرتبہ وہ پا رہی ہے اسی قدر آپ کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ انسان نہیں چاہتا کسی کے لیے مگر اپنی اولاد کے لیے۔ زمین پر آدم آئے اور آدم خلافت کو لے کر آئے، آدم خلافت کو لے کر آئے۔ آدم کو بظاہر نبی کہنا درست نہیں، اس لیے کہ نبی کے معنی نبا، نبا سے لفظ نبی نکلا، نبا کے معنی ہے خبر دینا۔ زمین پر کوئی خبر دینے والا نہ تھا، اس لیے آدم نبی بن کر نہیں آئے، خلیفہ بن کر آئے۔ آدم خلیفہ بن کر آئے، اور قرآن مجید نے 3 خلافتوں کا ذکر کیا اور چوتھی خلافت کا وعدہ کیا۔ عجیب و غریب حکمت ہے، 3 خلافتوں کا ذکر کیا، چوتھی خلافت کا وعدہ کیا، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت چوتھی خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، بعد رسول ہونی تھی۔ اس لیے قرآن نے 3 خلافتوں کا ذکر کیا، آدم کی خلافت کا ذکر کیا، داؤد کی خلافت کا ذکر کیا اور ہارون کی خلافت کا ذکر کیا۔ میں 3 آیتیں پڑھتا چلوں اور پھر چوتھی آیت کو بھی پڑھوں اور پھر آدم کی خلافت پر گفتگو کروں کہ اس کی بنیاد کیا تھی، داؤد کی خلافت کی بنیاد کیا تھی اور ہارون کی خلافت کی بنیاد کیا تھی۔ آدم کو تو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا، اسموں کا، ناموں کا علم عطا کیا۔ یہ آدم کی خلافت کی بنیاد ہے علم۔ داؤد کی خلافت کا ذکر کر کے کہا یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي النَّاسِ، اے داؤد ہم نے تجھ کو انسانوں میں خلیفہ قرار دیا، فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، انسانوں میں حکومت کر مگر عدل اور حق کے ساتھ، مگر عدل اور حق کے ساتھ۔ آدم کی خلافت کی بنیاد علم قرار پایا، داؤد کی خلافت کی بنیاد عدل و حق قرار پایا۔ ہے وسیع ختم رسل کا تو ہی ہے فخر سلف، ہے وسیع ختم رسل کا تو ہی ہے فخر سلف، ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف، ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف، تارا اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف،
تارا اترا ہے سمجھ کر، تیرا گھر برج شرف، تو رہا حق بطرف، ہو گیا حق تیری طرف۔ آدم کی خلافت کی بنیاد علم، داؤد کی خلافت کی بنیاد عدل و حق، اور یہ تیسری خلافت جس کا ظاہری قرآن نے ذکر کیا، ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام، تو براہ راست رب العالمین نہیں کہہ رہا بلکہ موسیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور جب نبی کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے تو اس کو نص رسول کہا جاتا ہے۔ نص رسول، رسول کا ریکمنڈیشن۔ آپ نے دلیل الہی دیکھا کہ دو خلیفاؤں کو براہ راست خود منتخب کیا اور ایک کو رسول کے ذریعے کروایا تاکہ غدیر بھی اسٹیبلش ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر قرآن نے بیان کیا کہ کہا، موسیٰ نے ہارون سے کہا، اخلفنی فی قومی، اے ہارون میرے خلیفہ بن جاؤ میری قوم کے اندر۔ اس مقام پر لفظ امت نہیں ہے، امت اسی کے لیے استعمال ہوگا کہ جو نبی کی اطاعت و اتباع کر رہا ہے، مگر لفظ قوم اگر رسول عربی بولتا ہے تو تمام عربی بولنے والے قوم ہیں۔ اگر رسول عرب میں پیدا ہوا اور رہا تو تمام عرب رسول کی قوم ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، 25واں سورہ، سورہ فرقان، قیامت کا دن اور منظر اللہ بیان کر رہا ہے، اور رسول کی شکر گزاری نہیں اپنے ماننے والوں سے جو قیامت تک آئے، بلکہ شکوے کو بیان کر رہا ہے۔ یا ربی انا قومی، امتی نہیں کہا، یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میری رب میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ھذا کا لفظ ہے اشارہ۔ قیامت میں قرآن کسی پبلشر کے ذریعے سے نہیں جو رسول اس کی طرف اشارہ کرے۔ قیامت میں قرآن لفظ نہیں معنی ہے جو علم الہی کے اندر ہے، مگر یہاں رسول اشارہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قرآن ہے مگر کسی پبلشنگ کمپنی کا نہیں ہے، بلکہ کوئی قرآن ناطق ہے۔ اور اس مقام پر رسول نے بھی قوم کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا وہ قوم ہے، مگر جو قرآن کو پالے اس کا اتباع کر لے، اور جو بعد رسول اس کی خلافت کو تسلیم کر لے، وہ قوم رسول سے نہیں، وہ امت رسول سے ہے۔ دور پردے محمد والے محمد پر آپ قوم اور امت کے فرق کو سمجھ گئے؟ چند آیتیں آگے کی اور پڑھتا چلوں۔ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ظالم ہے، یوم یعض الظالم علی یدہ، اسی دن ظالم اپنے ہاتھوں کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا اور افسوس میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ یا ویلتا اتخذت مع الرسول سبیلا لم اتخذ فلانا خلیلا، پروردگار میں رسول کے راستے پر چلتا اور فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لفظ فلاں اس مقام پر قرآن نے استعمال کیا۔ اللہ بھی قرآن میں حکمت تقیہ اختیار کر رہا ہے، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، رسول کے راستے پر چلتا، ظالم اپنے ہاتھوں کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آدم کی خلافت کی بنیاد خلافت علم قرار پایا، داؤد کی خلافت کی بنیاد عدل و حق قرار پایا، اور تیسری ہارون کی خلافت تھی، رسول نے نس چھوڑی، موسیٰ نے کہا اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کر رہ جاؤ۔ تو یہ تین اصول بظاہر محکم آیات میں
متشابہ نہیں کہ جن کی تفسیر کرنی پڑے، جن کی تعویل کرنی پڑے. یہ 3 اصول خلافت کے محکم طریقے سے قرآن نے بیان کیے. علم کو بیان کیا، عدل و حق کو بیان کیا، اور پھر نص رسول کو بیان کیا. اب جب قرآن نے چوتھی خلافت کا ذکر کیا تو یہ کہہ کر ذکر کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان والے ہیں. اہل ایمان سے وعدہ کر رہا ہے. تو جس قدر ایمان میں ترقی ہوگی اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ زیادہ ہوگا. تو اگر کسی کا ایمان اس منزل پر پہنچ جائے کہ اگر تمام حجاب ہٹا دیے جائیں تو اس کے یقین میں اضافہ نہ ہو، اس سے کتنا بڑا وعدہ ہوگا اللہ کا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی منزل پر پورے اترے. لا یستخلفنہم، میں ضرور بالضرور ان کو خلافت عطا کروں گا. ایک ایک لفظ غور سے سنیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا. عزیزان گرامی، تمام تاریخیں لکھتی ہیں، کوئی اس بات کا منکر نہیں. ابن حجر عسقلانی شارح بخاری ہے، بڑی شرح کی ہے بخاری کی. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تمام امت کے علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان علی ابن ابی طالب ہیں. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. چھوٹی نہیں بڑی صلوات پڑھی ہے. ابن حجر عسقلانی اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان. ہمارا بیان کچھ اور ہے، ہم یہ کہیں گے اس آیت کی روشنی میں، ہم یہ کہیں گے اس بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس آیت کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ والذی جاء بالحق، وہ جو حق کو لے کر آیا. نہیں، والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق کو لے کر آیا. وصدق بہ، اور وہ جس نے اس صداقت کی تصدیق کی. تو علی پہلے مسلمان نہیں، رسول کی صدق کے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں. تو جب قرآن کے مطابق علی صدق رسول کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں تو صدیق کا لقب اسی کے لیے ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو صدق کو لایا اور وہ جس نے اس صدق کی تصدیق کی. کوئی صدیقیت کا دعوے دار اس آیت کے حوالے سے کسی کی صدیقیت کا ذکر نہیں کرتا بجز ہمارے کہ وہ ہے جو صدق کی تصدیق کر رہا ہے. اس لیے کہ صدق کی تصدیق کرنے کے لیے اس صدق کی معرفت ضروری ہے. اس صدق کی معرفت ضروری ہے. سب کے شرف نبی ہیں، سب کے شرف نبی ہیں. نبی کے شرف علی، سب کے شرف نبی ہیں. نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی. کلف، یہ جو تاریکی چاند میں آپ دیکھتے ہیں ڈارک اسپاٹ، علی وہ ایسا چاند ہے کہ جس میں کوئی ڈارک اسپاٹ نہیں ہے. سب کے شرف نبی ہیں. نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی. اور یہ تیسرا مصرع ایسا ہے کہ ساری رات آپ اس کو دہرا سکتے ہیں وجد کے عالم میں، مگر میں پہلے اس کو کھول دوں، شرح کر دوں. نبی نے کہا تھا ربنا ما عرفنا معرفتک، اے نبی ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہ کیا. یہ نبی نے کہا تھا ما عرفنا. اور علی نے کیا کہا تھا آپ جانتے ہیں اس بات کو، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو نبی نے کہا ما عرفنا، اور علی نے کہا من عرفا. من عرفا
سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی، وہ لال بے بہا ہیں تو در نجف علی۔ وہ لال بے بہا ہے تو در نجف علی، وہ پیکر جمال رحمت للعالمین، وہ پیکر جمال یہ روح جلال ہے، وہ پیکر جمال یہ روح جلال ہے، وہ بطحا کا چاند یہ کالے کے لال ہے۔ ابھی تک میں قرآن مجید کی محکم آیتوں پر گفتگو کر رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لفظی ترجمہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے عمل صالح کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا لا یستخلفنہم، میں ضرور ان کو خلیفہ قرار دوں گا۔ اب سنیے گا آخری لفظ کہاں آیت ختم ہو رہی ہے، میں ضرور ان کو خلافت عطا کروں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، اسی بنیاد پر، اسی بنیاد پر جس بنیاد پر میں نے پہلے خلافت عطا کی۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے کہ میں نے پہلے خلافت عطا کی۔ کن بنیادوں پہ خلافت عطا کی؟ علم کی بنیاد پر آدم۔ کن بنیادوں پہ خلافت عطا کی؟ عدل و حق کی بنیاد پر داؤد۔ کن بنیادوں پہ خلافت عطا کی؟ نص رسول موسیٰ اور ہارون۔ تو اب اگر قرآن وعدہ کر رہا ہے اور لا یستخلفنا، لام بھی زور والا ہے اور اس پہ ایک نون ہے جس کو عربی زبان میں گرامر میں نون ثقیلہ کہتے ہیں، دو مرتبہ رب العالمین نے اسٹریس کیا، زور دیا کہ اسی بنیاد پر خلافت عطا کروں گا جیسے میں نے پہلے عطا کی۔ تو اب یا تو علم کی خلافت کی بنیادیں یہ تینوں قرار پائیں گی، علم، عدل اور نص رسول، یا ایک ہوگی، ان میں سے ایک بھی کافی ہے خلیفہ بننے کے لیے اللہ کی مرضی اور منشا اور مشیت کے مطابق۔ اور اگر کسی میں تینوں جمع ہو جائیں، علم کی بنیاد پر شہر علم کا در بن جائے اور عدل کی بنیاد پر حق اس کے ساتھ وہ حق کے ساتھ، اور نص رسول کی بنیاد پر غدیر کا منبر گواہ، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا وعدہ اور شدت کے ساتھ وعدہ انہی بنیاد پر عطا کروں گا۔ تو رب العالمین نے علم بھی جمع کیا، حق کو اور عدل کو بھی جمع کیا، اور غدیر میں نص رسول کو بھی جمع کر دیا۔ یہ ہیں بنیادیں علی ابن ابی طالب کی خلافت کی۔ ابھی میں پہلی آیت کا صرف ترجمہ کر کے اس مقام تک پہنچا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، آگے کی آیتیں میں نے نہیں پڑھی، مگر ایک اہم بات پہ میں، جو ہارون اور موسیٰ کی نسبتیں ہیں قرآن مجید میں مسلسل ہیں، بے پناہ ہیں۔ ایک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ نے اپنی امت سے 70 افراد کو چنا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ 70 افراد کو صاحبان ایمان کو چن کر لے آؤ۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بیٹا یہاں آ جاؤ، جگہ بھر دو۔ اتنا مڑ کے میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں، میری گردن میں درد نہ ہو جائے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔
موسیٰ 70 آدمیوں کو چن کر لے گئے، اور اتنے قریب نہ آئے کہ آپ کی گردن میں درد ہو جائے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللہ نے کہا تھا کہ 70 صاحبان ایمان کو چن کر لاؤ. موسیٰ نے اپنی دانش کے معنی کیا ہے؟ موسیٰ نے اپنے علم کے مطابق، علم بھی نبی کا ہے، اولی العزم کا ہے، صاحب توریت کا ہے، کلیم اللہ کا ہے. موسیٰ نے اپنے علم کے مطابق 70 صاحبان ایمان کو چنا اور مقام میقات پر لائے. اور جب وہ وہاں لے کر آئے، قرآن کہتا ہے اخذتہم الرجفہ، ایک چنگاڑ آئی، ایک چیخ آئی، اور وہ سب کے سب مر گئے، اس لیے کہ ان کے دل میں نفاق موجود تھا، منافقت موجود تھی. اس علم کے باوجود جو موسیٰ کا تھا، موسیٰ ان کے نفاق کو، چھپے ہوئے نفاق کو پہچان نہ سکے. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ ہم ہر نبی کو ایک روح عطا کرتے ہیں. ہر نبی کو یہ روح نبوتی کہلاتی ہے. ہم ابھی میں آیت کو پڑھوں گا، میں پہلے ترجمہ کر دوں. کبھی آیت کو پڑھ کے ترجمہ ہوتا ہے، کبھی ترجمہ پڑھ کر آیت کو پڑھا جاتا ہے، کبھی شعر کی تشریح کی جاتی ہے پھر شعر پڑھا جاتا ہے، کبھی شعر پڑھ کر اس کی تشریح کی جاتی ہے. یہ سب خطابتوں کے نکات ہیں، اور نوخیز نئے ذاکر جو آتے ہیں ان کو چاہیے، میں کہتا ہوں کہ وہ سینئر علماء کی مجالس آئیں، سنیں. قم میں وہ سارے علم نہیں سکھائے جاتے جو ہمارے بر صغیر میں ان ممبروں کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ان ممبروں کے موضوعات جدا ہیں، دیگر ہیں، اور ان ممبروں پر اپنی ماسٹری اور استادی ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو سینئر علماء کو سننا پڑے گا، ان کے انداز اور آداب کو لینا پڑے گا، ایکوائر کرنا پڑے گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ذاکر بھائی بچوں کو ادھر بٹھا دیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں. بیٹے آپ اس سائڈ پہ آ جائیں شہزادے. یا if you like you can come over here. I won't disturb. Come over here, بیٹا. I will address you, okay? Yes. صلوات. ایک مرتبہ دودھ پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی کہا کہ ہم ہر نبی کو ایک روح عطا کرتے ہیں، اور جب وہ روح اس کو مل جاتی ہے، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اے رسول ہم نے تیری طرف اپنی روح کو وحی کیا، اتارا نہیں، نازل نہیں کیا. لیلۃ القدر والی روح نہیں ہے. غور کیجئے میرے جملوں کے اوپر. یہ روح نبی کو ان کی نبوت کے ساتھ عطا کی گئی ہے. ایک عجیب و غریب جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ لیلۃ القدر والی روح نہیں ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہیں. یہ روح ہے کہ جو نبی کو عطا کی گئی، نبوت کے ساتھ ہی عطا کی گئی. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ نبی کی ہر رات لیلۃ القدر ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. کبھی سمجھیے گا میرے جملے کو، پھر قدر کیجئے گا جملے کی. نبی کو روح عطا کی گئی نبوت کے ساتھ، اس لیے نبی کی ہر شب شب قدر ہے. نبی کی ہر شب شب قدر ہے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اے رسول ہم نے اسی طرح سے تجھ پر وحی کی اپنے امر کی روح سے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، مگر ہم نے اس کو تیرے لیے نور قرار دیا. ہم نے اس کو تیرے لیے نور قرار دیا. یہ آیت قرآن کی جو بیان کر رہی ہے کہ ہم نبی کو روح دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ حقیقت کتاب بھی پاتا ہے اور حقیقت ایمان بھی پاتا ہے. اب آئیے آدم سے چلیں. آدم کے بارے میں کہا آدم کو روح دی، مگر پارشیل روح دی. وَنَفَخْتُ فِيهِ، ہم نے پھونکی اس کے اندر، من روحی، اپنی روح میں سے کچھ کو پھونکا آدم کے اندر. آدم کو کل روح نہ دی، جزوی روح عطا کی. اور یہ روحی کے معنی کیا ہے؟ میری روح. یہ اللہ کی اپنی روح نہیں ہے. معصوم نے ان نسبتوں کی تشریح کی کہ جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے.
کہا کہ تمام روحوں میں سے ایک روح کو خلق کیا اور چنا اور اس کو اپنی طرف نسبت دے کر روح ہی قرار دیا. تمام مکانوں میں ایک مکان کو چنا اور اس کو اپنی طرف نسبت دے کر بیتی قرار دیا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس مقام پر ایک قرآنی نکتہ عرض کرتا چلو. سیٹرڈے نائٹ ہے نا؟ ہاں سنڈے نائٹ تو نہیں ہے؟ تو وہی آثار آپ کے چہروں پہ بھی ہونے چاہیے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ محمد و آل محمد. ایک نکتہ عرض کرتا چلوں اور پھر اس مقام پر آؤں جو موسیٰ کے حوالے سے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اور پھر اس مقام پر آؤں کہ جو آدم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. عزیزان محترم، کہا، حکم دیا ابراہیم کو علیہ السلام کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود، میرے گھر کو طاہر کر دو. میں قصداً لفظ طاہر استعمال کر رہا ہوں، پاک کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. میرے جو قرآن کا لفظ ہے ان طہر بیتی، میرے گھر کو طاہر کر دو. للعاکفین والعاکفین والرکع، درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود، میرے گھر کو طاہر کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو. عزیزان گرامی، ہر آیت میں عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. اگر اس آیت کو عمومی طور پر سمجھیں تو تمام طواف کرنے والے، تمام اعتکاف کرنے والے، تمام رکوع اور سجدہ کرنے والے، اور اگر خاص قرار دیں تو پہلے بنت اسد نے طواف کیا، پھر 3 دن کعبے میں اعتکاف کیا اور پھر اس کے بعد علی کی ولادت ہوئی تو رکوع و سجود کیا. اور پھر ابراہیم کو حکم کیا، ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اللہ نے ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا. مگر پھر ابراہیم کے بعد بت بنے، بت سجے، بت رکھے گئے. کعبے میں بت، معبد عبادت گاہوں میں بت، گھروں میں بت، ذہنوں میں بت، دلوں میں بت، آستینوں میں بت. بت بنے، بت سجے، پھر بت رکھے گئے. یہ کیوں بت بنے؟ یہ کیوں انسان بتوں کو پوچھتا ہے؟ ایک طرف روح ہے، عالم ذر میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، دوسری طرف نفس ہے جو اپنے مفادات کی تکمیل چاہتا ہے. تو روح اور نفس کی جنگ میں انسانوں نے یہ کیا کہ مان بھی لو، مانتے بھی رہو، منمانیاں بھی کرتے رہو. کسی ایسے کو مان لو، مانو، مگر روکے نہ ٹوکے نہ کسی بات پر اعتراض کرے. بتوں کو مان لو. یہ ہے بت پرستی کا فلسفہ. ابراہیم نے بتوں کو توڑا، ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا، مگر پھر بت بنے اور یہ کعبے میں پھر بت آ گئے. طہر بیتی کے حکم کے باوجود یہ ابراہیم نے کیا. شیخ الانبیاء، ابو الانبیاء، صاحب شریعت غرہ، یہ ابراہیم کا مقام ہے، مگر پھر بھی کعبے میں بت آئے. تو اللہ نے طے کیا ہے کہ اب طہارت کی ذمہ داری کسی ایسے کو دوں گا کہ جو اس شان سے بتوں کو توڑے کہ پھر قیامت تک بت نہ آ سکے. اور پھر دوش رسول پر اس شان سے علی نے بت شکنی کی کہ آج تک کعبے میں بت نہیں، قیامت تک بت نہیں. تو اگر ابراہیم کو بت شکنی پہ امامت ملی تو وہ بت شکنی جس کے اثرات قیامت تک ہیں. اس لیے نسل علی میں قیامت تک امامت کا سلسلہ جاری ہے. مگر میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، نقطہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کعبے کی طہارت میں اور اہل بیت کی طہارت میں فرق کیا ہے؟ کعبے کی طہارت میں اور اہل بیت کی طہارت میں فرق کیا ہے؟ ان طہارہ بیتی کہہ کر حکم دیا، مگر پھر بت آ گئے. مگر رب العالمین نے جب اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا تو خود کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اس کے معنی کیا؟ آل محمد کعبے سے بڑھ کر طاہر، آل محمد کعبے سے زیادہ مقدس۔ سدیر سرفی روایت کرتے ہیں، میں امام کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا تھا، 5ویں امام کے ساتھ، کہ مجھ سے کہا روک کر طواف، کہ سدیر اللہ نے یہ در و دیوار خشت اور پتھر اس لیے بنائے اٹھائے کہ اس کے ذریعے لوگ یہاں تک آئے، حقیقت ہم آل محمد ہیں، حقیقت ہم اہل بیت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے روح عطا کی، آدم کو دی مگر پارشیل دی، اور آخری نبی رسول سے پہلے عیسیٰ، ارشاد فرمایا کہ کلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ نے یہ کلمہ ہے اللہ کا جو مریم کی طرف القا کیا، روح منہ، جو اللہ کی روح تھے مگر جزوی روح تھے، پارشیل روح تھے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے پوری قرآن کی تاریخ عرض کر دی کہ ان کو روحیں تو دی مگر جزوی عطا کی، پارشیل دی، مگر جب خاتم کی منزل آئی تو ارشاد فرمایا اوحینا الیک روحا من امرنا، اے رسول ہم نے تجھ کو روح کل عطا کر دی، اے رسول ہم نے تجھ کو روح کل عطا کر دی۔ اور ادھر فیصلہ کیا قرآن نے، ثم اورثنا، اے رسول ہم نے تیرے بعد ہر وہ شے تجھ پر وحی کی اس کا وارث قرار دیا۔ اگر رسول نے قرآن چھوڑا علی وارث قرار پائے، اگر رسول نے گھوڑا چھوڑا مرتجز دلدل ذوالجناح علی وارث قرار پائے، اگر رسول نے زنا چھوڑی ذات الفصول علی وارث قرار پائے، تو اب یہ روح جو نبی پر وحی کی گئی تھی بعد نبی علی وارث قرار پائے، تو علی نے وراثت میں روح کل پالی۔ موسیٰ کے پاس جزوی روح تھی، اس لیے ایمان کا اندازہ ممکن نہ تھا، علی کے پاس روح کل تھی، اس لیے وار کرنے سے پہلے 70 نسلوں میں ایمان دیکھ رہے تھے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علی جو 70 نسلوں میں ایمان دیکھتے تھے وار کرنے سے پہلے، یہ اس روح کل کا نتیجہ تھا۔ اور یہ میں اس پہ نص امام حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، امام نے ارشاد فرمایا، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روح جو رسول پر وحی کی گئی تھی، بعد رسول آسمانوں پہ نہیں گئی، ہم ائمہ کے پاس وراثتاً موجود ہے، اور یہی روح مہدی تک جائے گی، اس لیے وہاں فیصلہ ہو جائے گا مومن و منافق کا، فرقان ہوگا، تفریق ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، اب صرف پہلی آیت پر آج میں نے مجلس کو ختم کیا، لیکن چند نکات آگے کی میں عرض کرتا چلو کہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ سرشت میں ہے، اس کی طینت میں ہے کہ کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ اس پر سبقت لے جائے مگر اپنی اولاد کے۔ یہی تھا نا میرا پہلا جملہ، زمین پر آدم آئے، آدم خلافت کو لے کر آئے، پھر آدم کی تمنا یہ قرار پائی کہ کوئی میری نسل میں آئے جو مجھ سے بھی افضل و برتر ہو جائے، تو پھر نوح آئے، شریعت کو لے کر آئے۔ آدم سے شریعت کا آغاز نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان نہ تھا، آدم اور نوح کے درمیان انسانیت پھیل گئی، تو اب حق، قانون، عدالت، انصاف سب کی ضرورت پڑی، اس لیے نوح صاحب شریعت قرار پائے۔ پھر نوح کی تمنا یہ قرار پائی کہ کوئی میری نسل میں آئے کہ مجھ سے بھی افضل و برتر ہو جائے، اور پھر ابراہیم امامت کو لے کر آ گئے، ابراہیم امامت کو لے کر آ گئے، اور پھر ابراہیم کی تمنا یہ قرار پائی، ابراہیم کی آرزو یہ قرار پائی، ابراہیم کی دعا یہ قرار پائی کہ کوئی میری نسل میں آئے جو مجھ سے بھی افضل و برتر قرار پائے، تو محمد و آل محمد ولایت کو لے کر آ گئے۔ آدم سے خلافت کا آغاز، نوح سے شریعت کا آغاز، ابراہیم سے امامت کا آغاز، آل محمد سے ولایت کا آغاز بھی ہوا، ان پر ولایت کا اختتام بھی ہوا، انہی سے ولی شروع بھی ہوا، انہی پر ولی ختم بھی ہوا۔
یہ ہے ولایت ہے کیا؟ سلائنگ لفظ میں بیان کروں، یہ چاروں عہدے میں نے عرض کیے قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ خلیفہ بنانے والا خود خلیفہ نہیں، اللہ امام مقرر کرنے والا خود امام نہیں، اللہ شریعت کو بھیجنے والا خود صاحب شریعت نہیں، مالک شریعت ہے، مگر اللہ رسولوں کو مبعوث کرنے والا خود رسول نہیں، مگر اللہ بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ولی۔ ولایت کی ڈیفینیشن میں موٹی موٹی کتابوں میں عربی کو جو کچھ لکھا ہے میں نے اس سلینگ جملے میں عرض کر دیا، اللہ بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ولی۔ اور کس شان سے ولی؟ کہ 3 مرتبہ ولی نہیں، کہ اپنے ساتھ ولی اللہ رکھتا، رسول کے ساتھ ولی اللہ رکھتا، رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ لفظ ولی رکھا، ایک ہی لفظ ولی رکھا، بریکٹ کے باہر ولی رکھا، اور بریکٹ کے اندر اللہ پلس رسول اور پلس رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ ابھی تک میں نے نام نہیں لیا، جو قرآن ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہ تینوں مقامات پر ہوتا تو فرق کیا ہوتا؟ علی کے نام کے ساتھ الگ، رسول کے نام کے ساتھ الگ، اللہ کے نام کے ساتھ الگ۔ اگر یہ 3 مرتبہ لفظ ولی آتا، اس کے معنی یہ ہوتے کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہوتا، لفظ ولی 2 مقامات پر تھا، اس کو رسول اور اللہ کی ولایت مل جاتی۔ جو رسول اور علی کی خلافت کا منکر ہوتا، وہ ایک لفظ ولی اللہ کے ساتھ تھا، اس کو وہ خلافت ولایت مل جاتی۔ یہ وہی بات ہے۔ اللہ نے کیوں باہر رکھا؟ بریکٹ کے باہر لفظ ولی کیوں رکھا؟ کہ 3 اینٹوں کو رکھیں، اوپر کی اینٹ اٹھائے، نیچے کی 2 اینٹیں اسی مقام پر رہیں گی، دونوں کو اٹھا لیں، نیچے کی اینٹ اپنے مقام پر رہے گی، مگر نیچے کی اینٹ کو سرکائیں، تینوں اینٹیں ہل جائیں گی، دیوار ہل جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، لفظ ولی باہر اسی لیے رکھا، ایک رکھا کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس کا ولی نہ رسول رہے گا نہ خدا رہے گا۔ ولی کے معنی کیا ہیں؟ چلے مولا کے معنی تو انہوں نے گڑبڑ کر ڈالے، اس لیے کہ اسی بنیاد پر ان کی خلافت اسٹیبلش ہوئی کہ جس کی بنیاد نہ علم تھا، نہ عدل و حق تھا، نہ نص رسول تھی، اس بنیاد پر انہوں نے اس خلافت کو اسٹیبلش کیا۔ اور لفظ ولی کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں، ولی مددگار۔ ایک قرآن کی آیت کو عرض کر دوں، لفظ ولی قرآن نے اس مقام پر استعمال کیا، اور یہ بڑا ہارٹ، آج کی لفظوں میں بات کر رہا ہوں، ایک لفظ قرآن کا ہارٹ اور برننگ ہے، مگر یہ سورہ بڑا برننگ اور ہارٹ ہے، سورہ تحریم۔ سورہ تحریم، اور آج کی تقریر الحمدللہ ساری قرآن کی محکم آیتوں پر ہوئی ہے، میں نے نیچے جا کر کوئی تعبیر نہیں کی یا اطلاقی ترجمہ نہیں کیا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تسلیہ کا صیغہ ہے، صاف صیغہ ہے، سب نے تسلیم کیا کہ اللہ نے یہ رسول کی 2 بیویوں سے خطاب کیا ہے کہ اگر تم، تظاہرہ الف ہے، یہ تسلیہ کا ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں مل کر رسول کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہ ہی کرو گی، ایک ایک لفظ کو سن لیں اور سمجھ لیں اور ایسیمیلیٹ کر لیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں مل کر رسول کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی مدد کرو گے تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، جان لو کہ اس کا مددگار اللہ ہے، وَجِبْرَائِیل، اور جبرائیل ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن میں سب سے زیادہ صالح انسان ہے۔ اس مقام پر قرآن نے علی کو صالح المومنین قرار دیا، اور امیر المومنین کو اپنا یہ لقب سب سے زیادہ پسند تھا کہ اللہ نے مجھ کو قرآن میں صالح المومنین قرار دیا، مومنین میں صالح، وہاں وہی ہے نا خلافت کی آیت میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو اگر خلافت کا وعدہ
عمل صالح کی بنیاد پر ہے تو صالح المومنین کیوں کرنا رسول کے بعد خلیفہ قرار پائے گا۔ آیت کو میں نے پورا نہیں پڑھا، اس مقام پر رک گیا۔ جان لو مولا ہو، اس کا مددگار، یہاں لفظ مولا مددگار ہے، تو کیوں نہیں حدیث غدیر میں مولا کا مطلب یہی لیا جاتا جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِیل، جان لو کہ اس رسول کا مددگار اللہ ہے، جبرائیل ہے اور صالح المومنین ہے، وَالْمَلَائِکَةُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ ظَہِیرًا، اور تمام فرشتے۔ کتنے فرشتے آپ بتا سکتے ہیں؟ بارش کا ایک ایک قطرہ نازل ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو لے کر اللہ بھیجتا ہے، میلو مکیال میں آتا ہے۔ یہ ہمارے نقطۂ نظر سے ایٹ رینڈم ہو رہی ہیں چیزیں کیوٹک، مگر رب العالمین کا نظام ربوبیت ہے جس کے پیچھے پورا کارخانہ قدرت ہے۔ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ملائکۃ الارض، ملائکۃ الکروبین، ملائکۃ الملکوت اور وہ ملائکہ جو عرش کے گرد ہیں ان کی تعداد کیا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک مقام سے لشکر امیر المومنین کا گزر رہا تھا اور بے اختیار لاکھوں چونٹیاں ابل آئیں۔ کسی نے کہا سبحانہ من یعلم عدد ھذا النمل، پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کہہ کہ سبحانہ من یعلم من خلق ھذا النمل، یہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا، اس لیے کہ ان چونٹیوں کی تعداد میں بھی جانتا ہوں، ان چونٹیوں کی تعداد میں بھی جانتا ہوں۔ تو کہا کہ اگر تم نے ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، جان لو اللہ تمہارا اس کا مددگار، جبرائیل اس کا مددگار، صالح المومنین اس کا مددگار، اور تمام فرشتے اس کے بعد اس رسول کے ظہیر ہیں، پشت پناہ ہیں، پشت پناہیں۔ تمام فرشتوں کی قوت و طاقت کا ذکر علی کی مدد کے بعد کیا، تو اب جان لیں کہ علی کی قوت و طاقت و مدد کا مقام کیا ہے۔ تو جب قرآن میں الرسول کا مددگار اللہ اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ علی کو قرار دے تو یا علی اب مدد کہہ کر پکارنا، صرف علی کی مدد نہیں، فرشتوں کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ آخری اشعار پڑھ رہا ہوں اور پھر مصائب کی طرف پہ جا رہا ہوں۔ الفابیٹیکل آرڈر ہے۔ فضائل علی یہاں تک پہنچے کہ فیس فارغ بھی جدا کرنے والے، فیس فارغ بھی، فاروق بھی، فرقان بھی ہیں، فیس فارغ بھی، فاروق بھی، فرقان بھی ہیں، فاتح بدر بھی ہیں، فتح کا فرمان بھی ہیں، فاتح بدر بھی ہیں، فتح کا فرمان بھی ہیں، فضل بھی، فیض بھی، فیاض بھی، فیضان بھی ہیں، فضل بھی، فیض بھی، فیاض بھی، فیضان بھی ہیں، قاف سے شور ہے تا قاف کے قرآن بھی ہیں۔ سیٹرڈے نائٹ، ہاں ایک باو سے بلند درود پڑھیے محمد والا۔ قاف سے شور ہے تا قاف کہ قرآن بھی ہیں، قاب قوسین میں قیوم کی قدرت ہے علی، قاف چل رہا ہے، قاب قوسین میں قیوم کی قدرت ہے علی، قل هو اللہ احد کا قد و قامت ہے علی۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ تو عزیزان گرامی علی مدد کو پہنچے، ماضی میں بھی پہنچے، مستقبل میں بھی آئے اور آتے رہیں گے، یہ مقام ولایت ہے۔ تو یا علی عاشور کے دن بھی آپ کرب و بلا میں تھے، اگر نہ آئے حل من ینصرنا حل من مغیثنا کی مدد پر اگر نہ آئے تو کم از کم سکینہ کی فریادوں پر آتے،
زینب و ام کلثوم کی رداؤں کے چھننے پہ آتے، عالم ملکوت سے علی آئے شام غریبہ میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ شام غریبہ سے قبل ہوا وہ حکمت الہی کا نتیجہ تھا، اللہ کی مشیت کا نتیجہ تھا۔ اور اب روح علی بھی آئی، اور کوفے کے راستے میں روح فاطمہ بھی آئی کہ جب سکینہ قافلے سے گر گئی۔ ادھر قرآن نے بیان کیا، میں نے بی بی سکینہ کے مصائب پہلی مجلس میں پڑھے تھے، آج اس مقام سے آگے بڑھوں گا، مگر چند مصائب سے گزر کر تمام مرثیہ نگاروں نے، سلام خوانوں نے یہاں بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے تو اسی ربط میں پڑھوں گا، لیکن آگے بڑھ کر جہاں میں نے ختم کیے تھے، مگر چند مصائب سے گزر کر قرآن نے امامت کی علامت کو بیان کیا، یہ کہہ کر وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان بندوں کو امام بنایا جنہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا۔ تو جو بندے مصیبتوں میں صبر کریں، امامت پالیں، تو ان بندوں کا مرتبہ کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، جو مصیبتوں میں صبر نہیں شکر کر رہے ہوں گے۔ تو جو بندے مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں وہ عابد کہلاتے ہیں، اور جو بندے مصیبتوں کو شکر بنا لیتے ہیں زین العابدین بن جاتے ہیں، زین العابدین بن جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق سے کہا، مولا آپ کے جد نے بڑا صبر کیا تھا کرب و بلا کے اندر اور کرب و بلا کے بعد، مگر کیا کوئی ایسا موقع اور مقام بھی آیا تھا مولا کہ جب آپ کے جد کی آنکھ میں بے اختیار آنسو آئے ہو، جب انہوں نے بے اختیار گریہ کیا ہو؟ امام نے کہا ہاں، دو موقعوں پر میرے جد بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے۔ راوی کہتا ہے میں پوچھا میں نے پہلا موقع کون سا تھا؟ کہا جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا، اور اب امام کو خبر دی گئی کہ ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے۔ ایک مرتبہ دربار کی دیواروں کو دیکھا اور پھر پھوپھی اور بہنوں کے کھلے سروں کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا تھا اس وقت امام سے، مولا میں اس وقت موجود تھا جب مسلم دربار میں داخل ہو رہے تھے، مسلم سر سے پاؤں تک زخمی تھے، خون کے فوارے بہ رہے تھے، مگر مسلم کی کمر سیدھی تھی، گردن بلند تھی، جوش میں تھے، مگر مولا جب آپ داخل ہو رہے تھے کمر بھی جھکی تھی، گردن بھی جھکی تھی۔ کہا جب مسلم داخل ہوئے مسلم کے بے پردہ اہل حرم نہ تھے، مسلم کی بے پردہ بہنیں اور پھوپھیاں نہ تھی۔ کہا کہ اس وقت امام نے گریہ کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا دوسرا موقع کون سا تھا؟ کہا جب بنی اسد کے لوگ شہیدوں کے لاشوں کو دفن کر رہے تھے۔ امام نے بڑے وعدے لیے تھے، جب کرب و بلا پہنچے تھے بنی اسد خوشی خوشی آئے تھے کہ امام آ گئے، کرب و بلا کے اندر آ گئے، امام نے زمین کو خرید لیا۔ انہوں نے جانا کہ امام یہاں بسیں گے، بستی بسائیں گے، مگر نہ معلوم تھا کہ کیسی بستی بسے گی۔ ہبا کر دی، کہا تم آنا عاشور کے دن ہماری مدد کرنا، اور اگر مدد نہ کر سکو تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ بنی اسد کے لوگ نکلے، جب یزید کا لشکر چلا گیا کہ چلو ان بے گورو کفن لاشوں کو دفن تو کر دے۔ ابھی دفن میں مصروف تھے، گرد بلند ہوتے دیکھی، یہ ڈر کر چھپ گئے یزید کا لشکر آ رہا ہے، مگر جب گرد چاک ہوئی دیکھا ایک ناقہ آتا ہے، ناقے پہ ایک سوار ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ وہ ناقہ نشیب میں آیا اور نشیب میں ایک بے سر کا لاشا پڑا تھا۔ وہ ناتواں ناقہ سوار اتر تو نہ سکا، لاشے کے قدموں پر گر گیا، لاشے کے قدموں پر گر گیا۔ بنی اسد کے لوگ دوڑ کر گئے، دیکھا امام زین العابدین بابا کے لاشے پر ہے، امام کا بازو تھاما، امام کو کھڑا کیا۔ امام نے سب سے پہلے اپنے بابا کی قبر کو کھدوایا، لاش حسین کو دفن کروایا۔ سب سے پہلے اس لیے دفن نہیں کیا، ایک جملہ سن لیجئے گا، سب سے پہلے اس لیے دفن نہیں کیا کہ باپ کی لاش تھی، سب سے پہلے اس لیے دفن کیا سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا، سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا۔ پھر ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور ایک ایک شہید کی لاش کو لائے، اٹھوایا، مقتل سے گنج شہیدہ میں دفن کر دیا۔
علی اکبر کی پہلو میں قبر کو بنایا، مقتل سے لاشوں کو اٹھوایا، گنج شہیدہ میں دفن کر دیا۔ اور جب سب شہیدوں کو دفن کر چکے امام، تو بنی اسد کے لوگوں سے ایک سوال کیا، اے عام، میرے چچا کا لاشا کدھر ہے؟ میرے چچا کی لاش کدھر ہے؟ بنی اسد کے لوگ امام کا بازو پکڑ کر دریا کے کنارے لے چلے۔ امام دریا کے کنارے پہنچے، شہید چچا کے لاشے پہ نظر پڑی، زخموں سے چور ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لاشے کو دیکھا، شہید چچا کی وصیت یاد آ گئی۔ امام نے خیمے میں جا کر آخری مرتبہ جب مقتل میں گئے تھے، سید سجاد کو جگا کر جو وصیتیں کی تھی اس میں عباس کی وصیت کو بھی پہنچایا تھا۔ شہید چچا کی وصیت یاد آئی، دریا کے کنارے قبر کو کھودا، دریا کے کنارے قبر کو کھدوایا، لاش عباس کو قبر میں اتروایا۔ ایک مرتبہ قبر سے باہر آئے اور بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ قبر سے دور ہو جاؤ۔ سب لوگ قبر سے دور چلے گئے۔ عزیزان گرامی، آپ کی توجہات کا طالب ہو، سوگوارو، امام حضرت عباس کی قبر میں اتر گئے۔ راوی کہتا ہے دیر ہو گئی، امام نہ نکلے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نزدیک چلا گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، امام حضرت عباس کے سینے پر سر رکھ کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اے غیور چچا، اے بہادر چچا، آپ کی بہنیں، آپ کی بھتیجیاں جن کے پردے کی حفاظت چچا آپ تلوار لے کر کرتے تھے، آج کوفے کے بازار میں چچا آپ کے بعد ردائیں بھی چلی، خیمے میں آگ بھی لگی، آپ کے بیمار کے درے بھی لگے، آپ کی پیاری سکینہ کی بالیاں بھی چلی، اور ادھر اہل حرام شام سے رخصت ہو رہے۔ شام کی عورتیں اہل حرم کو رخصت کرنے آئیں، ایک ایک بیوی ناقے پہ سوار ہے۔ ایک مرتبہ کہ قافلہ چلنے والا تھا، ایک بنت علی نے شام کی عورتوں سے کہا، اے شام کی عورتوں، ہم جا رہے ہیں مگر ایک اپنی امانت چھوڑ کر جا رہے۔ کہا کہ بی بی وہ کیا امانت ہے؟ قبر کے گوشے کی طرف اشارہ کیا، ہماری بچی کی قبر ہے، باپ کی دلاری تھی، باپ کی پیاری تھی، سینے پہ سوتی تھی، اس قبر کی حفاظت کرنا، اس قبر کو بے چراغ نہ رکھنا، اس قبر کی زیارت کرتے رہنا۔ شام میں سکینہ کی قبر کو امانت اہل شام کو کر کے زینب چلی، اور پھر کربلا سے قافلہ چلا۔ کربلا میں 3 دن کے بعد بین و بکا کے بعد مدینہ پہنچا۔ ابن جزلم نے منادی سنائی، اور پھر میں کل بیان کر چکا تھا کہ محمد حنفیہ بھی چلے، عبداللہ ابن جعفر بھی چلے، اور جب محمد حنفیہ سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے، بے اختیار دوڑ کر لپٹ گئے، اور پھر پرسہ دیا، باپ کا پرسہ دیا، آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کہا بیٹا سجاد، مدینہ کے حالات سناؤ، مدینہ آ گئے ہو، کرب و بلا کے حالات سناؤ۔ اور سید سجاد نے ایک ایک شہید کا مقتل سنایا، ایک ایک شہید کی داستان کو بتایا، مگر جب امام گفتگو کرتے بار بار اپنا ہاتھ پشت پر لے جاتے۔ کہا سید سجاد یہ اپنی پشت پر ہاتھ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا چچا جان آپ دیکھنا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ پشت سے کرتے کو اٹھایا، پوری پشت کو خون آلود پایا۔ کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا چچا آپ کو نہ سنایا، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک آپ کے بھتیجے کے درے بڑھتے رہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، جو مومن مومنات مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ۔ معصوم انتظامیہ کے تمام منتظمین کو، اور میرے میزبان کو شاہد علی خان اور برادر شمیم اور
برادر نقوی نظر نقوی، برادر ہاشم امام اور دیگر ان کے ساتھی، سب کے میں نام نہیں لے سکتا اس مقام پر، ان سب کو جو خدمت کر رہے ہیں معصوم کی، اور جو مومنین مسلسل مجالس میں تشریف لاتے رہے اور جو باوجود نہ لا سکے، ان سب کی رزق میں اضافہ فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما، دلوں میں اور گھروں میں چین و سکون عطا فرما۔ پروردگار ارض و سماوات کی ہر بلا سے، اور شیعہ حیدر کرار کو خصوصاً جو عزاداری میں مصروف ہیں، 40 قریب ہے، کربلا میں بھی لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا، ہر طرف سے امڑ رہے ہیں، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، طالب حاجات کی حاجتوں کو بدلا، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومن و مومنات کے لیے اور اپنے تمام عزیز و اقربا جو اس دنیا سے گزر گئے ان سب کے لیے پڑھ دیں۔